میرا نام شاہدہ ہے۔ میں نے ایک غریب خانے میں جنم لیا۔ والدین کی شادی کے 13 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی اور مجھ سے 4 سال چھوٹا بھائی تھا۔ میرے والد ایک دفتر میں چپراسی تھے۔ سرکاری نوکری تھی، اچھا ہی گزارا ہو رہا تھا۔ خواہشات بے شک نہ صحیح لیکن ضروریات بڑے اچھے طریقے سے پوری ہو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ میٹرک میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا تو بڑے ماموں جان نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ماموں جان اسلام آباد میں اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ میرے بھائی جاوید کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی عمر 8 اور 6 سال تھیں، جبکہ ایک بیٹا 3 سال کا تھا۔ ان کی بیوی ابا کی چچا زاد بہن تھیں۔ چھوٹے ماموں جان کو ابا کے گھریلو حالات کے بارے میں علم تھا، اس لیے وہ بھائی کو ساتھ لے گئے کہ آگے کی تعلیم وہ خود دلوائیں گے، اور ممانے کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہی دنوں میرے لیے اخلاق احمد کا رشتہ آیا۔ یہ رشتہ ہماری ایک پڑوسن کے توسط سے آیا تھا۔ اخلاق احمد ان کے بھانجے تھے۔ یوں میں دلہن بن کر اخلاق احمد کے گھر آ گئی۔ شادی کے بعد ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اخلاق احمد کی والدہ کا کچھ مہینوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور والد صاحب 6-7 سال پہلے وفات پا چکے تھے، جبکہ ان کی ایک ہی بڑی بہن تھی جو کہ دوسرے شہر میں اپنے 2 بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ اخلاق احمد ایک مقامی سرکاری اسکول میں پرائمری ٹیچر تھے، جبکہ میں نے بھی اپنے گھر کے نزدیکی اسکول سے مڈل پاس کیا تھا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اخلاق صبح اسکول جاتے اور پھر دوپہر میں چھٹی کے بعد گھر واپس آ جاتے۔ بہت ہی اچھا وقت گزر رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ خوبصورت وقت پر لگا کر اڑ جاتا ہے، ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو بھی 6 ماہ گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ اخلاق احمد ہمارے لیے سردیوں کے کپڑوں کی خریداری کے لیے شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ ایک چھٹی کا دن تھا۔ جب ان کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو میرا دل بھی گھبرانے لگا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ شہر گئے تھے، 2 مرتبہ میں بھی ان کے ساتھ گئی تھی، لیکن جب بھی وہ گئے شام تک واپس آ جاتے تھے۔ لیکن اب تو رات ہو چلی تھی لیکن وہ گھر نہیں لوٹے۔ پریشان ہو کر میں نے پڑوسن میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کو اپنے گھر بلا لیا۔ بی بی مریضہ میرے گھر آ کر مجھے تسلیاں دینے لگیں کہ مردوں کو باہر بہت سے کام پڑ جاتے ہیں، کوئی جاننے والا مل جاتا ہے تو کسی واقف کار کے ساتھ میں ہوٹل میں آدمی چائے یا پانی پینے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچانک دروازے پر ہونے والی تیز دستک کی وجہ سے ہم دونوں چونک پڑے۔ گاؤں دیہاتوں میں رات بہت جلدی اپنے پر پھیلا لیتی ہے۔ رات ہوتے ہی گلیاں اور بازار سب سنسان ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سناٹے میں دستک کے ساتھ ہی ایمبولینس کی آواز سارے علاقے میں گونج اٹھی۔ میں اور بیبے جلدی سے باہر نکلی۔ ایمبولینس کے کھلے دروازے سے اخلاق احمد کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ ان کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی اور میں بے ہوش ہو کر بیبے کے بازوؤں میں جھول گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے محبوب شوہر منو مٹی تلے جا سوئے تھے اور میرے والدین میری سرہانے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ 40واں گزارنے کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اپنے والدین کے گھر واپس آنے کے بعد میں زیادہ تر عبادت الہی میں گزارنے لگی۔ میرا اب اس دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے اب صرف انتظار تھا تو صرف اپنے شوہر کی آخری نشانی کا، جو چند مہینوں کے بعد ایک بیٹی کی صورت میں پورا ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ کمزور سی بچی چند سانسیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میری زندگی پھر دکھوں اور اداسی میں چلی گئی۔ لیکن انہی دنوں 2 اہم واقعات ہوئے۔ ایک تو میری والدہ معمولی سی بیماری کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور دوسرا میرا چھوٹا بھائی اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے یورپ چلا گیا۔ مجھے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے اور اس دوران میں میرے والد صاحب بھی اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ میں محض چند مہینے رہ گئے تھے۔ انہی دنوں میں ایک رات ابا جان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی تھی۔ میں نے محلے والوں کی مدد سے انہیں ایک سرکاری ہسپتال میں داخل کروایا۔ میری ساری رات ایمرجنسی کے باہر گزر گئی۔ پھر ابا جان کی مسلسل غیر موجودگی کی وجہ سے ان کے دفتر کے ساتھی بھی ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آتے رہے تھے۔ اس کے علاوہ پڑوس کے لوگ بھی آ جاتے اور ان کے ساتھ آنے والی خواتین کھانا وغیرہ بھی ساتھ لے آتی۔ پھر ایک دن ابا جان کے افسران مزار پرسی کے لیے آئے۔ وہ 45 سالہ ایک پربکا شخصیت کے مالک انسان تھے۔ ان کا تعلق اندرون پنجاب کے ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، جہاں کے مرد اوسط درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زمینداری کرتے ہیں اور روب داب سے رہتے ہیں۔ لیکن ابا جان کے افسر علی خان کھرل صاحب ایک مختلف مزاج کے مالک انسان تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ بچپن سے اپنے نانا جان کی صحبت میں رہے تھے، اس لیے وہ اپنے دونوں بھائیوں سے بہت مختلف مزاج کے تھے، اور یہ ان کی خدا ترس طبیعت کا ہی کمال تھا کہ وہ اپنے ایک غریب ملازم کی عیادت کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے کچھ وقت والد صاحب کے ساتھ گزارا اور چاہتے ہوئے ایک بڑی رقم زبردستی ان کے ہاتھ میں دینے لگے، تو والد صاحب نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے کہ مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ مہربانی کر سکتے ہیں تو میری بیٹی کو کسی محفوظ ہاتھوں میں دے دیں، کیونکہ میں چراغ سحری ہوں، کسی بھی وقت بجھ سکتا ہوں۔
انہوں نے رقت بھرے انداز سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ان کو مختصراً مجھ پر بیتی ہوئی کہانی بھی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے قریبی کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ مجھ سے ابا جان کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی تو میں روتی ہوئی باہر کمرے سے نکل کر بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ابا جان کے افسر باہر آئے، کچھ دیر میری طرف دیکھتے رہے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میرے ابا نے مجھے بتایا کہ ان کے افسر مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ بغیر نکاح کے وہ ہرگز مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا کر زمانے کی نظروں میں بدنام نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ابا جان کی نظروں میں نظر آنے والی درخواست اور بے بسی کے آگے میں مجبور ہو گئی تھی۔ اسی شام ابا جی کے افسر کی دوسری بیوی بن گئی اور اسی رات کے اختتام پر ابا جی کی بھی زندگی کا اختتام ہوا تھا۔ ابا جی کے کفن دفن کے بعد میں ان کے ساتھ لاہور میں واقع ان کی کوٹھی میں آ گئی تھی۔ شروع میں تو میرا اس آسائشات سے بھرپور بنگلے میں بالکل دل نہ لگا۔ مجھے اخلاق احمد کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں گزارے ہوئے وہ خوشیوں بھرے دن یاد آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ دل لگ ہی گیا۔ اس میں علی خان صاحب، جن کو میں صاحب جی کہا کرتی تھی، حالانکہ انہوں نے کئی مرتبہ مجھے یہ کہنے سے منع کیا تھا، ان کی پرخلوص طبیعت کا بھی ہاتھ تھا۔ اور اس کے علاوہ اس گھر میں بابا کرامت بھی ایسی ہستی تھی جنہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ صاحب جی کے بہت پرانے ملازم تھے، 60 سال سے زیادہ عمر کے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، بلکہ میرے شوہر تو ان کو ایک بزرگ اور اپنے گھر کے بڑے فرد کا درجہ دیتے تھے، جبکہ مجھے تو ان میں ابا جان کی جھلک نظر آتی تھی۔ صاحب جی نے اپنی پہلی بیوی کو بھی ہماری شادی کے بارے میں بتایا تو وہ مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر برہم ہوں گی، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے خاندان کے اکثر مردوں نے دوسری شادی کی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا 15-16 سال کا بیٹا بھی صاف تھا، جس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ناپسندیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ صاحب جی کی پہلی بیوی جو ان کے چچا کی بیٹی تھی، ان سے عمر میں 10-12 سال بڑی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بیمار اور دل کی مریضہ بھی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس چلی گئیں۔ ان کا رویہ میرے ساتھ کافی مہربان تھا۔ صاحب میرے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی پہلی بیوی سے بھی بہت پیار تھا۔ ان کی پہلی بیوی کا نام صابرہ بیگم تھا۔ وہ عمر میں اپنے شوہر سے بہت بڑی تھیں، لیکن وہ صورت و سیرت دونوں میں ہی اعلیٰ تھیں۔ خاندانی رکھ رکھاؤ اور حلیم طبیعت ان کے ہر انداز سے ہی جھلکتے تھے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے گزرے تو صاحب جی، جن کو میں اب ان کے اصطلاح پر میاں صاحب کہنے لگی تھی، انہوں نے بتایا کہ صابرہ بیگم کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ ان کو یہیں شہر والے گھر میں لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ گاؤں میں ان کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ صابرہ بیگم کو لے کر آ گئی، جبکہ ان کا بیٹا جو اب کالج میں داخلہ لے چکا تھا، اس نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی۔ صابرہ بیگم، جن کو میں نے آپا کہنا شروع کر دیا تھا، ان کو لے کر میاں صاحب اچھے اور بہترین ہسپتالوں میں گئے تھے، لیکن ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی۔ آخر 1.5 سال بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا جسد خاکی لے کر ہم گاؤں روانہ ہو گئے تھے۔ کچھ دن وہاں گزار کر ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ میری اس شادی کو 4 سال گزر گئے تھے اور مجھے بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا، اور اس کے 1 سال کے بعد بیٹے کی نعمت سے بھی۔ میرے شوہر بہت خوش تھے، لیکن ان کی پہلی بیوی سے جو بیٹا منیب تھا، وہ اگر کبھی ہمارے گھر آتا تو بہت ناخوش ہوتا۔ کچھ وقت میاں صاحب کے ساتھ گزارنا، زمینوں کے بارے میں صلاح مشورہ کرنا اور چلا جاتا۔ کچھ دنوں بعد اس کی بھی شادی ہو گئی اور میاں صاحب بھی ریٹائر ہو گئے۔ جب میری بیٹی 6 سال اور بیٹا 5 سال کا ہوا تو میاں صاحب کو دل کا مسئلہ لاحق ہو گیا تھا۔ ہم نے ان کے بہت علاج کروائے، ان کا بہت خیال رکھا، لیکن ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی۔ زیادہ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں منیب ان کو گاؤں لے کر آ گیا۔ مجھے بھی ان کے ساتھ آنا پڑا۔ میں نے شہر والے گھر کو لاک کر کے ملازموں کو کچھ دنوں کی چھٹی دے دی، لیکن بابا کرامت کو منیب کے منع کرنے کے باوجود ساتھ لے کر آ گئی۔ گاؤں والی حویلی میں گئی۔ یہاں آ کر بھی نوکروں کی فوج ہونے کے باوجود میاں صاحب کا خیال میں اور بابا کرامت ہی رکھتے تھے۔ یہاں آنے کے 1.5 ماہ بعد میاں صاحب ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایسے میں بابا کرامت ہی تھے جو ہمارا خیال رکھتے تھے۔